اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سونے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سونے مٹھرے منٹھارے کریم مکی و مدنی سونے ہاشمی و مطلبی سونے کریم عربی ڈھولن مائی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو فرمان علی شان میں ابھی آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کتاب ہے کنز الایمان، اور اس میں جو جلد ہے، جو باب ہے، وہ کتاب الاذکار ہے۔ اس میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہر موقع پر یہ آپ ہمارے لیے فرما رہے ہیں، ہم جیسے نکموں کے لیے، نکاروں کے لیے، اپنی امت جس سے میرے مالک کریم کو بڑا پیار ہے، تو اپنی امت کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب ترین شخص وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ اور کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، یہ اس کا جو عنوان ہے وہ ہے درود کریم پڑھنے کے فضائل و برکات، اور یہ 5 مرد جو ہے نا، وہ 5 آپ کے ارشاد گرامی جو ہے سونے آقا علیہ السلام کے ارشاد کریم جو ہے وہ آپ کے میں گوش گزار میں کر رہا ہوں۔ پہلا میں نے ابھی کیا ہے کہ قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھے گا۔ پھر فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرو، مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ پھر فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پلس رات کے جو اندھیرے ہیں ان میں نور ہی نور ہوگا۔ پلس رات کے جو اندھیرے ہیں، جب ہم گزریں گے پلس رات سے، تو جو سونے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر درود پاک کثرت سے پڑھتا ہوگا، اس کے لیے اگر نور، آپ کے جو نور کی روشنی ہے نا، وہ اس کی رہنمائی کرے گی، اور جو چاہے کہ اس کے اعمال، یہ دیکھیں کیا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اپنی امت کے لیے کریم ارشاد فرمایا ہے کہ جو چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑے ترازو میں تولے جائیں، یعنی کہ بڑی، جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا تکڑی، ترازو میں تولے جائیں، بہت بڑے ترازو میں تولے جائیں، تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرے، پڑھا کرے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اور اس کے مقامات سے سب سے زیادہ نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرے گا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ پھر فرماتے ہیں، یہ آپ کا 5واں ارشاد کریم ہے، آپ فرماتے ہیں اور جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا، یعنی کہ ان گنت جو ہے نا، ویسے بات تقاضا محبت جو ہے سونے آقا علیہ السلام آپ کی کریم ذات اعلیٰ سے جو محبت کا تقاضا ہے نا، وہ یہ ہے کہ تسبیح جو ہے وہ آپ دروشی پڑھتے ہیں نا، تو تسبیح بالکل آپ تسبیح جو اس کو چلائیں، دانے جو ہیں وہ آپ پڑھیں، دانوں پہ پڑھیں، لیکن کاؤنٹ نہیں کریں، گنتی نہیں کریں، کثرت سے ان گنت پڑھیں۔ تو وہ میرے مالک نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب تر شخص وہ ہوگا جو مجھ سے زیادہ کثرت سے درود پاک بھیجا کرے گا۔ اور پھر فرمایا جو مجھ پر درود کی کثرت ہی کرے گا، کثرت یعنی کہ ہر ٹائم، ہر لمحہ، ہر وقت پڑھتا رہے گا، وہ عرش کریم کے سایہ میں ہوگا۔ سبحان اللہ و تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر کثرت سے اور ان گنت اور بڑے محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، انسیت کے ساتھ درود پاک بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی جو محافل ہے سونے آقا علیہ السلام کے نعت خوانی کی، وہ آپ کی تعریف و تکریم کی سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں پر اپنی نگاہ رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔